اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات اور ظاہری دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ ایک جھوٹ بولنے والا ساحر ہے۔ پھر جب ان کے پاس حق کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا، جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی تدبیر تو گمراہی کی ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کر ڈالنے دو اور وہ اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارے۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو خراب کر دے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ قوم فرعون میں سے ایک مومن نے جو اپنا ایمان پوشیدہ رکھتا تھا کہا، کیا تم لوگ ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار عالموں کا خدا ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ظاہر معجزات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کا ضرر خود اس پر عائد ہوگا، اور اگر سچ کہتا ہے تو ان نیکیوں میں سے جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کچھ تم کو ضرور پہنچے گی، اس لیے کہ خدا اس کی ہدایت نہیں کرتا جو گناہ میں زیادتی کرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تم کو ملک اور بادشاہی حاصل ہے اور تم زمین مصر میں سب پر غالب ہو۔ اگر خدا کا عذاب ہماری جانب آئے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تم کو وہی سمجھاتا ہوں جو خود سمجھے ہوئے ہو، اور تمہاری ہدایت نیکی اور صلاح کی طرف ہی کرتا ہوں۔ تو جو شخص در پردہ ایمان لا چکا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم والو، یقیناً میں تمہارے لیے بھی روز بد سے دوسری جماعت کی طرح ڈرتا ہوں جس نے اگلے زمانے میں پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان پر قوم نوح و عاد و ثمود کی طرح عذاب نازل ہوا تھا، اور اس جماعت کی طرح جو ان کے بعد ہوئی، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے قیامت کے روز سے ڈرتا ہوں، جس روز کہ جہنم کی طرف جاؤ گے اور کوئی تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا چھوڑ دے اس کی کون ہدایت کرنے والا ہے۔ اور بے شک تمہارے پاس پہلے معجزات اور واضح حجتوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام آئے، اور تم برابر ان کی رسالت میں شک کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور تم نے کہا کہ خدا ان کے بعد ہرگز کوئی پیغمبر نہ بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا اور شک کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں میری پیروی کرو تاکہ میں تمہاری ہدایت خیر و صلاح کی راہ پر کروں۔ اے قوم والو، اس دنیا کی زندگی میں بہت تھوڑا نفع ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کا مستقر اور مقام ہے۔ اے قوم والو، میں تم کو نجات کے راستے پر بلاتا ہوں اور تم مجھ کو جہنم کی دعوت دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں کافر ہو جاؤں اور خدا کا اس چیز کو شریک قرار دوں جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تم کو غالب اور بخشنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھ کو جن کی طرف بلاتے ہو ان کی طرف دعوت کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری بازگشت خدا کی طرف ہے، اور یقیناً زیادہ نافرمانی کرنے والے اصحاب جہنم ہیں۔ اور بہت جلد میری باتوں کو یاد کرو گے، میں تو اپنے کام خدا کو سپرد کرتا ہوں اور اس پر چھوڑتا ہوں، یقیناً وہ بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ تو خدا نے اس کو بدی کے نقصانات سے جو اس کے لیے وہ لوگ کرتے تھے محفوظ رکھا، اور آل فرعون پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ خدا نے ان عورتوں کی مثال جو ایمان لائی ہیں زن فرعون سے دی ہے، جس وقت کہ اس نے دعا کی کہ پروردگارا، میرے لیے اپنے نزدیک بہشت میں ایک مکان بنا
فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور ظالموں کے گروہ سے مجھ کو محفوظ رکھ۔ عامہ و خاصہ کے طریقے سے بہت سی سندوں کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 3 اشخاص مومن آل فرعون، علی ابن ابی طالب اور آسیہ زن فرعون، ایک چشم زدن کے لیے بھی وحی خدا سے کافر نہیں ہوئے۔ جبکہ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زنان بہشت 4 عورتیں ہیں: جناب خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ زہرا، مریم دختر عمران اور آسیہ بنت مزاحم زن فرعون۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ حزبیل مومن آل فرعون قوم فرعون کو خدا کی یگانہ پرستی اور موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کی طرف دعوت دیتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبروں اور کل مخلوقات سے، اور علی ابن ابی طالب اور ائمہ طاہرین کو تمام اوصیاء پیغمبران سے افضل کہتے تھے، اور فرعون کی خدائی سے بیزار رہنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ چغل خوروں نے فرعون سے جا کر کہا کہ حزبیل لوگوں کو تیری مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں، اور تیرے دشمنوں کی تیری دشمنی میں امداد کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ وہ میرے چچا کا لڑکا ہے، میری مملکت پر میرا خلیفہ اور میرا ولی عہد ہے۔ اگر جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو اس نے کیا ہوگا تو میرے عذاب کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ پھر اس نے میری نعمتوں کو ضائع کیا، اور تم لوگوں نے جھوٹ کہا ہے تو میرے بدترین عذاب کے مستحق ہوئے ہو، کیونکہ تم نے اس پر افترا کیا۔ لوگوں کے ساتھ حزبیل کو حاضر کیا۔ ان لوگوں نے حزبیل سے اس کے روبرو کہا کہ تو فرعون کی خدائی سے انکار اور اس کی نعمتوں کو پامال کرتا ہے۔ حزبیل نے کہا: اے بادشاہ، کیا آپ نے کبھی مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: تو ان لوگوں سے دریافت کیجئے کہ ان کا خدا کون ہے۔ کہا: فرعون ہمارا پروردگار ہے۔ کہا: ان سے پوچھئے کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا: فرعون نے۔ کہا: ان سے پوچھئے کہ کون ان کا روزی دینے والا اور ان کی ضروریات کا کفالت کرنے والا ہے، اور کون برائیوں کو ان سے دفع کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا: فرعون۔ حزبیل نے کہا: اے بادشاہ، میں آپ کو اور تمام حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ ان کا پروردگار میرا پروردگار ہے، ان کا خالق میرا خالق ہے، ان کا رازق میرا رازق ہے، ان کی معیشت کی اصلاح کرنے والا میری معیشت کی بھی اصلاح کرنے والا ہے، میرا پالنے والا، پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا ان کے پروردگار، خالق اور روزی دینے والے کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اے بادشاہ، تجھ کو اور کل حاضرین کو میں گواہ کرتا ہوں کہ ہر پروردگار، خالق اور رازق جو ان لوگوں کے پروردگار، خالق اور رازق کے علاوہ ہے، میں اس سے بیزار ہوں، اور اس کی پروردگاری سے بھی اور اس کی خدائی سے انکار کرتا ہوں۔ حزبیل کی غرض ان کے واقعی خالق و رازق اور پروردگار سے تھی جو تمام جہانوں کا خدا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ وہ پروردگار جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ان کا پروردگار۔ یہ مفہوم فرعون اور اس کے دربار کے حاضرین پر پوشیدہ تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون میرا پروردگار، خالق اور رازق ہے۔ غرض کہ فرعون نے اس جماعت پر عتاب کیا اور کہا: اے بد کردارو، میرے اور میرے ابن عم اور میرے یاور کے درمیان فساد کرنے والو، تم لوگ میرے عذاب کے مستحق ہوئے، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ میرے معاملے کو خراب کرو اور میرے ابن عم کو ہلاک کرو اور میری بادشاہی میں رخ نہ ڈالو۔ پھر حکم دیا تو ان لوگوں نے ان سب کو لٹا کے ان کے زانوؤں کو سینے پر رکھ کے کیلیں ٹھونک دیں، اور آرے چلانے والوں کو بلا کر حکم دیا تو ان لوگوں نے ان کے گوشت کو آرے سے ہڈی سے جدا کیا۔ یہ ہے جو خدا فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو ان کے برے فریبوں سے محفوظ رکھا، جبکہ اس کی برائی فرعون سے لوگوں نے بیان کی تاکہ وہ اس کو ہلاک کرے، لیکن بجائے اس کے آل فرعون پر بدترین عذاب نازل ہوا، یعنی اس جماعت کو جس نے فرعون سے اس کی برائی بیان کی، زمین پر میخوں سے سی دیا اور ان کے گوشت کو آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔
کتب راوندی نے روایت کی ہے کہ فرعون نے 2 شخصوں کو حزبیل کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے حزبیل کو پہاڑوں میں پایا اور وہ نماز میں مشغول تھے اور صحرا کے جانور ان کے گرد جمع تھے۔ جب ان دونوں نے ارادہ کیا کہ اثناء نماز میں ان کو گرفتار کریں، حق تعالیٰ نے ایک جانور کو حکم دیا جو اونٹ کے مانند بڑا تھا۔ حزبیل اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا اور ان دونوں کو دفع کیا، یہاں تک کہ حزبیل نماز سے فارغ ہوئے۔ ان کی نظر ان دونوں پر پڑی، ڈرے اور کہا، خداوندا، مجھ کو فرعون کے شر سے پناہ دے، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تجھ پر ایمان لایا ہوں۔ تیری ہی طرف میری بازگشت ہے۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ دونوں میرے ساتھ بدی کا ارادہ کریں تو ان پر جلد فرعون کو مسلط کر، اور نیک ارادہ رکھتے ہوں تو ان کی ہدایت کر۔ ان کو دیکھ کر وہ دونوں واپس ہوئے۔ اثناء راہ میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تو فرعون سے اس کا حال پوشیدہ رکھوں گا، اگر وہ مارا جائے تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرے نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، میں تو ضرور کہوں گا۔ جب دربار میں آیا، لوگوں کے سامنے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا اور دوسرے نے پوشیدہ کیا۔ جب حزبیل فرعون کے پاس آئے، فرعون نے ان دونوں شخصوں سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا، تو ہے۔ پھر حزبیل سے کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ انہوں نے کہا، جو ان کا پروردگار ہے وہی میرا ہے۔ فرعون نے سمجھا کہ خود اسی کو کہتے ہیں، لہٰذا خوش ہو گیا اور اسی شخص کو مار ڈالا جس نے بیان کیا تھا، اور حزبیل اور اس شخص کو جس نے واقعے کو پوشیدہ رکھا تھا نجات دی۔ تو وہ شخص بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ساحروں کے ساتھ فرعون کے حکم سے قتل ہوا۔ اور حزبیل کی زوجہ فرعون کی لڑکیوں کی مشاہدہ تھی اور مومنہ تھی۔ ایک روز کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ کہا، بسم اللہ۔ فرعون کی دختر نے کہا، کیا میرے باپ کے لیے کہا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں کہتی ہوں جو میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا پروردگار ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے باپ سے بیان کروں گی۔ اس نے کہا، کہہ دینا۔ لڑکی نے وہ قصہ فرعون سے بیان کیا۔ اس نے اس مومنہ کو ماں اس کے بچوں کے طلب کیا اور پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ جواب دیا، میرا پروردگار اور تیرا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خدا ہے۔ تو اس نے ایک تانبے کا تنور منگایا اور اس میں آگ روشن کر کے اس مومنہ کو ماں اس کے بچوں کے طلب کیا۔ اس عورت نے کہا، میری خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے زمین میں دفن کرا دینا۔ اس نے کہا، چونکہ ہم پر تیرا حق ہے لہٰذا ایسا ہی کروں گا۔ پھر حکم دیا تو اس کے ایک ایک فرزند کو آگ میں ڈالا۔ آخری بچے کو جو شیر خوار تھا آگ میں ڈالا۔ وہ بحکم خدا گویا ہوا کہ اے مادر مہربان، صبر کیجیے، کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ پھر اس مومنہ کو بھی تنور میں ڈال دیا۔